جمعے کا دن ہے۔ سب سے پہلے جن مرحومین کے لیے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، بالخصوص سید علی ہادی، سکینہ بی بی، سیدہ صفیہ کاظمی، سید اصغر علی، سیدہ بطول زہرا، سید حامد حسین، سیدہ تطہیر زہرا، سید نثار حسین، سید سفیر حسین اکبری بیگم، سرور حسین نقوی، سیدہ سکینہ زیدی، سیدہ نزہت زہرا، سید صفدر حسین، شہزادی بیگم، سید زمان شاہ، سید غلام مصطفیٰ، سیدہ کنیز فاطمہ، مختار بیگم، اور ہمارے برادر عزیز الیاس بھائی کے والد محترم، اور اس کے علاوہ حاضرین میں سے جس کے مرحومین ہیں اور جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل ہو اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات محمد اللہم صل علی محمد الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عزیز الغفران سریع الحساب شدید العقاب کثیر العذاب عزیز الغفران نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا والقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل عدد معدود لك ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حال صلوات محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انتہائی مختصر گفتگو، زیادہ دیر
آپ کو زحمت نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، یہ دن خاص ہے ہمارے آخری تاجدار ولایت کے ساتھ۔ اس پاک ذات کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس ذکر پاک کا صدقہ اور پاکستان میں چونکہ 27 رجب ہے اس دن کا صدقہ کہ ہمارے آخری والی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا صحیح سچا محب و شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس ادا کا اہتمام کیا ہے ان سب کی بخشش فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو خلق کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا انسان کو علم عطا نہیں کیا۔ انسان اپنا علم لینے میں دوسروں کا محتاج تھا۔ انسان کو خلق کیا، علم نہیں ملا، انسان اپنا علم لینے میں دوسروں کا محتاج ہوا۔ جن ہستیوں کا محتاج ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے کر بھیجا، ان کو علم دے کے بھیجا۔ میں مختصر سی تمہید سے ان ہستیوں کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، 1,24,000 نبی بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول تھے۔ 313 رسولوں میں سے 5 توجہ ہے نا جی، چونکہ مولا علی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ سر اٹھا کے سنا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ مل کے اس پروگرام کو انشاءاللہ 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سب کے سب نبی معصوم بنا کے بھیجے۔ جناب آدم معصوم، جناب نوح معصوم، جناب ابراہیم معصوم، جناب اسماعیل معصوم، سارے کے سارے نبی اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا کے بھیجے۔ ہر نبی کو عصمت کا درجہ عطا کیا۔ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں جناب کاظم صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معصوم بنا کے بھیجا، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت ہمارے لیے بھیجا ہے اس نظام ہدایت کو دیکھیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنا کے بھیجا، لیکن کسی نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی۔ کسی نبی کو معصوم بیوی عطا نہیں کی۔ اگر دیکھا جائے کہ کون سا ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں ہادی بھی معصوم ہو، ان کی زوجہ بھی معصوم ہو، تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جہاں امیر المومنین بھی معصوم ہے، جناب سیدہ بھی معصوم ہے۔ جہاں امیر المومنین بھی معصوم ہیں اور جناب سیدہ بھی معصوم ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک زوجہ سے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کیے۔ ایک زوجہ سے 2 معصوم بیٹے عطا نہیں کیے، لیکن کیا کہنے اہل بیت کی عظمت کے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے گھر میں مولا امیر کی نسل مبارک سے 2 معصوم بیٹے عطا کیے۔ کشمیری محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک امام سے 2 معصوم بیٹے عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آخری نبی ان 2 معصوموں کا تعارف کرواتے ہوئے حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔
میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگرچہ جو حدیث بھی اہل بیت کی شان میں رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے نکلی وہ تحریف سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حدیث کو دیکھ لیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس میں تحریف ہوئی، فلاں جدارھا فلاں سقفھا۔ یہ جو حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ حدیث بھی تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی۔ کوئی کہنے لگا فلاں ضعیف کے فلاں بڑوں کے ساتھ، فلاں جنت میں بڑوں کا کیا کام ہے؟ جنت میں بڑوں کا کیا کام ہے؟ یعنی کوئی حدیث بھی تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی۔ جیسے ہی کسی نے یہ حدیث سنی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، ایک دفعہ سوچا ہوگا کہ جنت ایک ہے سردار دو ہے۔ جنت ایک سردار دو، یعنی کیا مطلب؟ ایک گھر میں دو سرداریاں نہیں چلتی، ایک گھر میں دو سرداریاں نہیں چلتی۔ ہم آج اپنے اپنے علاقوں میں، علاقہ چھوٹا ہو نمبردار ایک ہوتا ہے، علاقہ بڑا ہو ایم پی اے ایک ہوتا ہے، اس سے بڑا علاقہ ہو ایم این اے ایک ہوتا ہے۔ اگر آپ صوبے کی حد تک آ جائیں تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے، ملک کی حد تک چلے جائیں وزیر اعظم ایک ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہا جائے، خدا کی ذات نے بھی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا اگر خدا دو ہوتے زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ کیسی جنت ہے؟ جنت ایک ہے سردار دو ہے، جنت ایک ہے سردار دو ہیں۔ اور کسی گھر میں دو سرداریاں نہیں چلتی، ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ اے اللہ، پھر کیسی جنت ہے کہ جنت ایک ہے سردار دو ہیں؟ تو یقیناً آواز قدرت آئی ہوگی کہ یاد رکھو لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں لوگوں کا بنایا ہو، لیکن میرے حسنین اللہ کے بنائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، ماشاءاللہ۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں، لیکن میرے آقا حسن و حسین خدا کی ذات کے بنائے ہوئے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت کو متقین کے لیے سجایا گیا۔ آئے ذرا ہم دوبارہ اسی مثال کو دیکھتے ہیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، ایک ایم پی اے کو ووٹ دینے والے، ایک ایم پی اے کو ووٹ دینے والے، ایک ایم این اے کو ووٹ دینے والے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہیں، اس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حق کھانے والے بھی ہیں، دوسروں کا حق ادا کرنے والے بھی ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اس میں نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بے نمازی ہیں۔ ایک ایم این اے کو ووٹ دینے والے نمازی بھی موجود ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں سارا سال ٹھیک ہو کر ماہ رمضان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ سارا سال ٹھیک ہو کر ماہ رمضان میں مریض ہو جانے والے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ و خمس ادا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے بینک میں فقہ جعفریہ لکھوا، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ووٹ دینے والا جو ہوتا ہے، جو ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں، اس میں
ہر قسم کا لوگ ہوتے ہیں، وزیر اعظم بنانے والے ہر قسم کے ایم ایل اے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو دنیا کا نظام ہے، جنت کا نظام کیا ہے؟ جنت کا نظام ہے، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت کو متقین کے لیے سجایا گیا ہے۔ ہمارے پاس انبیاء سے بڑھ کر، ائمہ معصومین سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، تو کہنا پڑے گا ہمارے آخری نبی سردار انبیاء کے علاوہ جس جنت کی پوری رعایا انبیاء اور ائمہ ہو، ان جنت کے سرداروں کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات۔ جس جنت کی رعایا انبیاء و ائمہ معصومین ہو، کیا بات، اس جنت کے سردار کو حسنین کہتے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے ہمیں، ناز کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے ہادی و رہنما عطا کیے، ماشاءاللہ، کیسے عظیم ہادی ہمیں عطا کیے ہیں۔ حاکم شام کا دربار ہے، کسی نے حاکم شام سے کہا کہ پتہ چلا ہے ابن عباس جو ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو حاکم شام نے کہا وہ بنی ہاشم میں سے ہیں، علمی گھرانے سے ہیں ان کا تعلق، تو تفسیر کریں گے یقیناً۔ اس نے کہا نہیں، فقط تفسیر نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ علی کے فضائل بیان تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا بلاؤ۔ جناب ابن عباس کو دربار میں بلایا گیا، سنا ہے کہ تفسیر پہ کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جی، میں تفسیر پہ کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ذرا دھیان سے، تفسیر پہ کام کرنا، علی کے فضائل کو بیان نہ کرنا، علی کے فضائل کو بیان نہ کرنا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، آپ نے بھی رسول گرامی اسلام کی یہ حدیث مبارک سنی ہوگی کہ جو تفسیر بھی رائے کرتا ہے، جو اپنی طرف سے تفسیر کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس نے کہا بالکل، میں نے یہ رسول خدا کا فرمان سنا ہے۔ اچھا سنا ہے تو مجھے یہ بتا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس حدیث کی تفسیر کیا ہے، مجھے بتا رسول خدا کے فرمان کے مطابق علی اور آل علی کے علاوہ ہادی کون ہے؟ علی اور آل علی کے علاوہ ہادی کون ہے؟ اس نے کہا تو کسی اور آیت کی تفسیر کی بیان نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو مجھے بتا اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ اس نے کہا تو کوئی اور تفسیر کیوں نہیں بیان کرتا؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا نادعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ انفس سے مراد کیا ہے تو بتا میں علی کے علاوہ کس کا نام لوں؟ علی کے علاوہ کس کا نام لوں؟ اس نے کہا تو کسی اور آیت کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس نے کہا تو ہی بتا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع، مجھے یہ بتا یہ جو آیت مبارکہ کی صورت میں جو عذاب نازل ہوا علی کے دشمن پہ نازل ہوا، بتا اس میں میں کس کے دشمن کا نام لوں؟ بات چلتی گئی، اس نے کہا ابن عباس نے فرمایا اب تو ہی بتا میں کون سی آیت کی تفسیر بیان کروں؟ اس نے سوچا میں کوئی ایسی آیت بیان کرتا ہوں جو یقیناً مولا کی شان میں نہیں ہوگی۔ اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تو کیوں نہیں بیان کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اس کی تفسیر بیان کیوں نہیں کرتا؟ ابن عباس نے کہا تو نے آیت بتائی، تفسیر میں بیان کروں گا لیکن اپنی طرف سے
اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا. ایک زمانہ تھا رسول خدا کے بعد کا, زمین پر زلزلہ آیا, سب پریشان ہوئے, سب دوڑے میدان کی طرف, زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. سب آئے مولا امیر کی خدمت میں, مولا امیر سے آ کے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین زلزلہ بہت خطرناک ہے. مولا امیر باہر آئے, میدان میں آ کے مولا امیر نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. اتنی ابھی آیت پڑی, زمین فوراً تھم گئی. ابن عباس فرماتے ہیں بتا میں کس کی تفسیر بیان کروں, میں کس آیت کی تفسیر بیان کروں. یاد رکھ جو آیت بھی جنت کو ذکر کرتی ہے, جو آیت بھی خوشخبری دے رہی ہے, وہ علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے, اور جو آیت بھی جہنم اور عذاب کو بیان کر رہی ہے وہ علی کے دشمنوں کے لیے ہے. علی ولی نعرہ حیدری. جو آیت بھی علی جنت اور خوشخبریوں کے لیے ہے, وہ آیت علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے. اور جو آیت جہنم اور سخت اور آگ کے لیے ہے وہ آیات علی کے دشمنوں کے لیے ہیں. آپ کی داد دیکھتے ہوئے میں معاویہ کے دربار میں مولا علی کی ایک اور شان بیان کرنا چاہتا ہے تو صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. حاکم شام کا دربار لگا ہوا, سارے بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے مولا کا صحابی, وہ مولا امیر کے فضائل بہت بیان کرتا ہے. مولا امیر کے فضائل بہت بیان کرتا ہے. حاکم شام نے اسے مخاطب کیا, جی میں نے سنا ہے مولا امیر کے فضائل بہت بیان کرتے ہو, ہمیں بھی آج مولا امیر کے فضائل سناؤ. دشمن کا دربار, سارے دشمن, ہمیں بھی اسے پتا ہے اگر یہاں پہ نہ کروں تو بھی پستا ہوں, فضائل بیان کروں تو بھی. دشمن کے دربار میں مولا امیر کے فضائل. جب اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تو اس دربار میں مولا کے فضائل بیان کر, اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میری ایک شرط ہے, توجہ ہے نا, میری ایک شرط ہے, میں مولا کے فضائل بیان کروں گا لیکن اس وقت جب یہاں اس دربار میں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب مولا امیر کے فضائل بیان کریں. یہ سب مولا امیر کے فضائل بیان کریں. ایک طرف سے ابتدا شروع ہوئی, کیا کہنے مولا کے چاہنے والے کے, کہ دشمن کے دربار میں علی علی کروا دیا. دشمن کے دربار میں مولا علی کے فضائل شروع ہوئے. ایک طرف سے فضائل امیر المومنین شروع ہوئے, دوسری طرف تک پہنچے. جب سب نے مولا امیر کے فضائل کو بیان کر لیا, اس کے بعد حاکم شام اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اب تو فضائل بیان کر, اب تو فضائل بیان کر. اس نے کہا میں نے کہا تھا جب تک سارے بیان کریں گے اس کے بعد میں بیان کروں گا. حاکم شام کہتا ہے سب نے فضائل امیر المومنین بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, تو رہ گیا ہے, تو رہ گیا ہے. مجبوری تھی, بے شک دشمنی تھی, لیکن اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا. جب حاکم شام نے بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے اس کے بعد دوبارہ مخاطب ہوا اس سے کہ اب تو بیان کر. وہ کہتا ہے حاکم شام مجھے بتا کہ میں اس علی کے کیا فضائل بیان کروں جن کے فضائل دشمن بھی بیان کرتا ہے, جن کے فضائل دشمن بھی بیان کرتا ہے. صلوات پڑھیں مولانا. اللہم صل علی مناسبت ماہ رجب کی کافی ہیں. کوشش یہ ہے کہ فقط ایک جملہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان کا, ماشاءاللہ, ایک جملہ جنگ خیبر کا, اور اس کے بعد چند جملے مسائل کو آپ کی زحمت کو تمام کریں.
صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ کہ اگر کوئی پوچھے کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ ان کا کیا مقام ہے اسلام میں، تو ان کے لیے ایک جملہ اگر کہا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقے سے، اور جو بھی سر اٹھا کر کلمے کا اقرار کرتا تھا وہ جناب ابو طالب کی شجاعت، جو بھی سر اٹھا کر سینہ تان کر کلمہ طیبہ پڑھتا تھا اور اپنے اسلام کا اقرار کرتا تھا وہ جناب ابو طالب کی۔ اور یہ آج کل بحثیں بہت کہ آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، حقیقت میں جناب ابو طالب کے اسلام پر بحث کرنا ہی توہین ہے۔ جناب ابو طالب کے اسلام پر بحث کرنا ہی توہین ہے۔ یہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یتیم خانے، ان کے باہر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، کیا کہنے حدیث لکھنے والے کے، حدیث لکھی ہوتی ہے، کون سی حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں مولا کی کہ میں اور یتیموں کی سرپرستی کرنے والا کہاتین دونوں جنت میں ہوں گے۔ یعنی لوگوں کو پتا چل گیا کہ جو بھی کسی مسلمان کی سرپرستی کرے، کفالت کرے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو جناب رسول خدا کی کفالت کرے اس کے اسلام کے بارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ عام یتیم کی کفالت کرنے والا وہ رسول خدا کے ساتھ جنت میں ہو، اور جس نے رسول خدا کی کفالت کی ہو، جس نے خود رسول خدا کو پالا ہو، تم اس کے اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ میں دوبارہ جملہ کہوں کہ رسول خدا کے دور میں جو شخص بھی رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کا صدقہ تھا، اور جو اپنا سینہ تان کر اپنے پورے اطمینان اور ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتا تھا وہ جناب ابو طالب کی شجاعت کی وجہ سے۔ لہذا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج جناب ابو طالب کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب میں ان قریب ایک دن گزرا ہے جنگ خیبر کا۔ جنگ خیبر کا تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی ملتی ہے کہ جس شخصیت نے یہ کہا تھا، اے کاش مولا امیر کی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں مجھے ایسی مل جاتی، میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ راہ خدا میں دے دوں۔ ان میں سے ایک فضیلت کون سی ہے؟ ان میں سے ایک فضیلت وہ بیان کرتا ہے، کاش جنگ خیبر کا علم مجھے مل جاتا، 39 دن نہ جانے میں کتنی راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگتا رہا کہ 39 راتیں مجھے نیند نہ آئی، میں سوچتا رہا شاید مجھے علم مل جائے، شاید مجھے علم مل جائے، میں کہوں گا اور تجھے تو علم نہ ملا، اور آج تیرے ماننے والوں کو میں مخاطب ہو کے کہوں گا کیا ہوا اگر اس دن علم آپ کو نہ ملا، اگر آپ کو مل جاتا تو اس وقت وہ عبادت ہو جاتی، آج ہمیں مل گیا وہ بدعت ہو گئی۔ علم ہمیں ملا تو بدعت ہو گئی، تمہیں مل جاتا تو عبادت ہو جاتی۔ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں، اس بیچارے نے 39 راتیں جاگ کر گزاری تھی، اس کو بھی پتا تھا یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ وہی علم تھا کہ جو رسول خدا کے پاس انبیاء سے پہنچا تھا، اور یہ وہی علم ہے
کہ جو رسول خدا نے مولا امیر کو دیا اور اسی مولا امیر نے اپنے بیٹے حسین کو دیا اور مولا حسین نے کربلا کی جنگ میں مولا عباس کو دیا اور مولا عباس نے اپنے ہاتھ کٹا کر اپنے بازو کٹا کر وفا کر کے اسی علم کو بلند رکھا. تو یاد رکھو آج جس نے اپنے گھر میں علم لگایا ہو اس کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی علم والے گھر کو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے, تو تم اسے بتایا کرو کہ یہ خیبر والے کا گھر ہے. یہ خیبر والے کا گھر ہے, یہ فرار کرنے والے کا گھر نہیں ہے, یہ اس کا گھر ہے کہ جس کو 40ویں دن رسول خدا نے علم عطا کیا. اور کیا کہنے اس علم پاک کے کہ علم پاک ہے اسلام کا لیکن نام ہے عباس کا. علم اسلام کا لیکن نام عباس کا. آئیں دیکھیں اس علم پاک کے, اس علم مبارک کے تقاضے کیا ہیں. انتہائی مختصر گفتگو اور میں ہوں صاحب کی طرف کہ جس گھر میں یہ علم پاک نصب ہوگا یقینی طور پر وہ مومن کا گھر ہوگا, وہ مومن کا گھر ہوگا, اور جو مومن کا گھر ہوگا یقینی طور پر اس میں یزیدی کام نہیں ہوں گے. جس گھر میں علم ہوگا اس گھر میں یزیدی کام نہیں ہوں گے. اگر ایک کپڑا معمولی جب دکان میں تھا, کپڑے کے تھان میں تھا, وہ ایک معمولی کپڑا تھا, لیکن جب اس کپڑے کی سلائی ہوئی, اس کی نسبت ہوئی مولا تھے تو یہ علم پاک بن گیا. تو یاد رکھ جس گھر میں علم نہیں تھا وہ گھر معمولی گھر تھا, لیکن جب اس گھر میں مولا کا علم آ گیا یہ گھر بھی معمولی گھر نہیں. یہ گھر بھی معمولی گھر نہیں, اور جس نے اس علم کو پکڑا وہ بندہ بھی اب معمولی نہیں رہا. لہذا جو علم پاک ہے تو چاہیے اس بندے کو بھی یہ بھی جب علم پکڑے یہ بھی پاک ہو, یہ بھی پاک ہو, اسے بھی وضو غسل کا طریقہ آتا ہو, اسے بھی پتا ہو کون کون سے غسل مجھ پر واجب ہیں. لہذا نعوذ باللہ علم پاک کو نجاست کی حالت میں نہیں پکڑنا. اور یہ سارا کچھ کہاں سے سیکھنا ہے؟ یہ مولا عباس علیہ السلام نے, جن کو ہمارے امام نے فقیہ کا لقب عطا کیا ہے. آج کے دور میں بھی ہمارے معصومین نے جن فقہا کا تعارف کروایا ہے یہ سارے مسائل آپ نے ان فقہا سے سیکھنے ہیں. میں فقط ایک جملہ اس فقیہ کی عظمت کے بارے میں, فقیہ کون ہوتا ہے, فقیہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب بھی کسی عالم یا فقیہ کا نام لیا جائے تو عمومی طور پر چہرے نیچے ہو جاتے ہیں, ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں. میں ایک جملے میں فقط فقیہ کا تعارف کروا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. فقیہ کون ہے؟ یاد رکھو فقیہ وہ ہے کہ جو تیرے پیدا ہونے پر بھی تیرے کان میں آ کر اذان دیتا ہے, اور فقیہ وہ ہے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں اتر کر تلقین پڑھتا ہے. تیرے پیدا ہونے پہ تیرے کان میں اذان بھی فقیہ دیتا ہے اور قبر میں اتر کر تلقین بھی فقیہ پڑھتا ہے. لہذا بڑی ضرورت ہے فقہا کی, علماء کی حالات زندگی کو منبر حسینی سے بیان کرنے کی. ماشاءاللہ آج 28 رجب کا دن, 28 رجب کے دن میں جو مناسبت ہے وہ مناسبت
ہم طلاب سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سب طلاب اپنا اپنا وطن چھوڑتے ہیں نا، ماں بہن بھائی سارے آ کے الوداع کرتے ہیں۔ طلاب سے زیادہ پردیسی کا، غریب الوطنی کا جب تک اپنے قم میں یا نجف میں نہ پہنچیں، پیچھے سے بار بار رابطہ ہوتا ہے کہ کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو۔ 28 رجب کا دن وہ دن ہے کہ جس دن فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا۔ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، کس کو اپنا وطن پیارا نہیں ہوتا، اور وہ بھی وہ وطن کہ جس وطن میں حسین اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار رہے، گلیوں میں کھیلتے رہے۔ آئے نہ جب وطن چھوڑنے کی باری، آتے ہیں میرے آقا اپنے نانا کی قبر پہ، السلام علیک یا جدہ، نانا میرا آخری سلام۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے حسین امر بالمعروف نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہے، اے میرے اللہ حسین کے لیے وہ اختیار کر جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہے۔ اپنے نانا کو الوداع کرنے کے بعد آئے بھائی حسین، بھائی حسن کی قبر پہ، بھائی میرا آخری سلام۔ عزادارو جب دونوں قبروں کو الوداع کر لیا، رخ کیا ماں زہرا کی قبر کی طرف۔ روایات کہتی ہیں جب نانا کی قبر کی طرف آ رہے تھے، بڑے جاہو جلال سے، بڑی عظمت سے، بڑی بزرگی سے، گویا عظمت کا پہاڑ آ رہا ہے۔ جب اپنے بھائی کی قبر کی طرف آ رہے تھے، بڑی شان و شوکت سے، لیکن روایت کہتی ہے جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کی طرف، میرے آقا دوڑ کے ماں کی قبر پہ لپٹ گئے، جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ماں، ماں بیٹے کا آخری سلام۔ روایات کہتی ہے جیسے ہی سلام کیا نا، قبر سے ماں نے بیٹے کو 3 جواب دیے۔ سب سے پہلا جواب دیا وعلیک السلام یا غریب الام، او ماں کے غریب بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام۔ دوسرا جواب دیا علیک السلام یا تشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام۔ اور تیسرا جواب دیا علیک السلام یا ثعبان الام، اور گھوڑوں کی سموں کے نیچے آ کے شہید ہونے والے میرا سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 28 رجب کا دن ہے، ایک صحابی مدینے آیا، آ کے دیکھتا ہے مدینے کے لوگ پریشان ہیں، کسی سے پوچھتا ہے مدینے میں یہ حالت کیوں ہے؟ عزادارو سوچو، آپ نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے، وہ وطن کس کو عزیز نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اسے کسی نے بتایا، پتہ نہیں آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج رونق مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی سے پوچھ کے محلہ بنی ہاشم آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہتا میں تھوڑا دور کھڑا ہوا، کیا دیکھا؟ مولا حسین کرسی پہ تشریف فرما ہیں، جوانان بنی ہاشم ساز و سامان باندھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب سامان سفر باندھا گیا، عباس علمدار کی آواز آئی، اب دور چلے جاؤ، سیدانیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ذرا دور گیا، میں نے دیکھا کہ ایک
ناکا بیت الشرف کے آگے لایا جاتا، پردہ ہٹتا، ایک معظمہ نکلتی، سوار ہوتی، وہ کہتے ہیں ناکے لا کے بٹھائے گئے، مستورات عصمت و طہارت سوار ہوتی گئیں، ایک ناکا لایا گیا، ایک معظمہ نکلی، ایک 13 سال کا جوان آ کے معظمہ کو سوار کرایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حسن کا یتیم ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ناکے آتے گئے، مستورات سوار ہوتی گئیں، وہ کہتا ہے آخر جیسے ہی ایک ناکا بیت الشرف کے آگے آیا، پردہ ہٹا، ایک باعظمت بی بی آئی، بی بی کا نکلنا تھا، مولا حسین احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک طرف جناب علی اکبر ہیں، ایک طرف اونا محمد ہیں۔ جیسے ہی وہ معظمہ ناکے کے نزدیک آئیں، مولا عباس نے اپنے زانو جھکائے، میری آقا زادی ان زانوں کا سہارا لیجئے، سوار ہو جئیے، آخر کیوں نہ احترام ہو۔ یہ 28 رجب ہے، بھائی موجود ہیں، بانجے موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، لیکن یہی علی کی بیٹی آیا نا 11 محرم، قافلے کی روانگی کا حکم ملا، میری آقا ذاتی نے جب سب کو سوار کرا لیا، نظرت یمین و شمالا، اور کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے، اور کہاں گیا میرا اکبر، اور کہاں گیا میرا ابا۔ مولا سجاد اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب دیکھا نا کوئی رہ نہیں گیا، مولا سجاد آگے آئے، آ کے کہتے پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکایا، پھوپھی اماں میرا سہارا لے کے سوار ہو جائیے۔ عزادارو نہ جانے کیسے سوار ہوئی علی کی بیٹی، ابھی سوار ہوئی تھی، کیا دیکھتی ہے جناب زینب کہ جانوروں نے ایک دوسرے کے گلے میں گلے ڈالے ہوئے ہیں، گویا ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ میری آقا ذاتی کہتی ہیں سجاد بیٹا تو وقت امام وقت ہے، ذرا مجھے بتاؤ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور ذرا دھیان سے چلنا اور ذرا آرام سے چلنا، اور تمہارے اوپر کوئی عام ہستی نہیں، علی کی بیٹی ہے، ان کو نہیں پہچانا، نانے کی امت نے نہیں۔ اللہ لعنت اللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت و برکت کا، جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے اس مجلس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے اللہ مرحومین کو جوار معصومین میں عطا فرما۔ میرے اللہ 28 رجب کا دن ہے، مولا کی مدینے سے روانگی کا دن ہے، جتنے طلاب اپنے جو نیک مقاصد لے کے اپنے اپنے ملکوں سے خوش آل محمد میں آئے ہیں، ان سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے اللہ جو طلاب جو علماء کرام اس حوزہ علمیہ میں تحصیل علم میں مشغول ہیں، ہم سب کو صحیح طور پر علوم آل محمد کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ میرے اللہ صاحب اولاد کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا غیب سے فرما۔ میرے اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں مشکلات حل فرما۔ میرے اللہ جن کے والدین موجود ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو سایہ لواء الحمد نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں استحکام عطا فرما، ہمارے ملک عزیز کو بھی امام خمینی جیسا رحمت عطا فرما۔ میرے اللہ انقلاب اسلامی ایران کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ علماء حقہ، مجتہدین اوزام، قائد ملت جعفریہ، رہبر معظم سید علی خامنئی اور سید علی حسین سیستانی اور دوسرے مراجع اعظام کے اور طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ اللہ محمد آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ اللہ جو مریض ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، ان کے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے 12ویں سرکار ولایت امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما، ہمیں ان کا صحیح سچا شیعہ اور محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا الدعاء بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم صل على محمد۔